السلام علیکم ناظرین، اس قسط میں ہم دیکھیں گے کہ تیمورتش کو اورحان سلطان نے گرفتار کر لیا ہے اور اس کو زمین پر گرا دیا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم فرار نہیں ہو سکتے تیمورتش، جب میرا ہر ایک ذرہ تمہارے شہ رگ کاٹنے کو مچل رہا ہے، اس کے باوجود میں تمہیں زندہ بخش رہا ہوں تیمورتش۔ اورحان سلطان کہتے ہیں اب میری اس قوت و ضبط کا اندازہ خود لگا لو تیمورتش، لیکن خوش فہمی میں مت رہنا تیمورتش، تمہارا لہو کا ایک روز ضرور بہا دیا جائے گا، مگر اس دن تک موت کی آہٹ کو ہر پل اپنی رگوں میں محسوس کرتے ہوئے رہنا تیمورتش۔ تم ایک لاچارہ کتے کے مانند ہو، میری زنجیروں کے قیدی ہو تیمورتش۔ اورحان سلطان کہتے ہیں تیمورتش، وہ ترک جنہوں نے تمہیں صدیوں سے کتا کہہ کر زنجیروں میں جکڑتے رہے، ترکوں نے آرگینیوں میں قیام کی قوت مجتبی کی، مگر تم ترکوں کو غافل اور سویا ہوا سمجھتے رہے۔ اورحان صاحب کہتے ہیں اب بھیڑیا کون ہے، کتا کون ہے، یہ جان لینے کا وقت آن پہنچا ہے۔ دوسری طرف منظر بدلتا ہے۔ اورحان اپنے بھائی اور فاطمہ کو اسپارچہ خاتون کے پاس بھیجتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تم شہنشاہ کو خبردار کرو کہ اس کے خلاف غداری ہو رہی ہے۔ علاؤالدین سے اسپارچہ خاتون کہتی ہیں کہ میں آخر بار کہہ رہی ہوں علاؤالدین صاحب، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اپنی فوجیں ہٹا لو، یہاں سے واپس بلا لو۔ اسپارچہ خاتون کہتی ہیں تم روما کے غضب کو دعوت دے رہے ہو علاؤالدین صاحب۔ علاؤالدین کہتا ہے کہ ہمارے سلطان نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے اور آپ اس کو ضرور پڑھ لیجئے۔ اسپارچہ خاتون کہتی ہیں آپ کے چہرے سے لگتا ہے کہ اورحان سردار نے شکست تسلیم کر لی ہے۔ علاؤالدین کہتے ہیں آرام سے رہیں شہزادی اسپارچہ، آرام سے رہیں، تیمورتش اب ہمارے قیدی بن چکے ہیں اور وہ ہماری قید میں ہیں۔ فلاویوس بھی دیکھتا ہے علاؤالدین کی طرف اور علاؤالدین کہتے ہیں یہ ہے لیکن شہنشاہ کا پوتا۔ اسپارچہ خاتون کہتی ہیں کہ میرا بھانجا کا کیا ہوا؟ ہاں وہ آپ کا بھانجا ہے۔ علاؤالدین صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے سلطان کو اس کی چھاؤنی سے ایک خط ملا ہے، تیمورتش کی چھاؤنی سے یہ خط ملا ہے اس نے تیمورتش کو بھیجا ہے، اور ذرا اس پر نظر تو ڈالیے اور دیکھیے۔ جب اس خط کو پڑھا جاتا ہے اور فلاویوس کو یہ خط تھما دیا جاتا ہے، اسپارچہ خاتون بھی اور فلاویوس دونوں پڑھتے ہیں میں نے شہنشاہ کو قتل کرنے اور اس کی جگہ لینے کی تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ تیمورتش کو یہ خط بھیجا جاتا ہے، ہمارے درمیان غدار وہی ہیں، فلاویوس کہتا ہے۔ اورحان صاحب کہتے ہیں اگر اب بھی آپ کو شک ہے شہزادی تو ہمیں بتائیے۔ تو وہ کمانڈر جو آپ کا بھانجے کا خط تیمورتش کے پاس لے گیا تھا وہ قلعے میں موجود ہے، ہمارے سلطان اسے برسا لا کر آپ کے حوالے کر دیں گے۔ ہمارے سلطان اسے برسا میں لا کر آپ کے حوالے کر دیں گے اور انہوں نے مجھے قسطنطنیہ بطور قاصد جانے کا حکم دیا ہے، اور وہ بھی فلاویوس کے ساتھ۔ پھر منظر بدلتا ہے۔ فلاویوس اور علاؤالدین دونوں قسطنطنیہ جاتے ہیں شہنشاہ کے پاس
اور ان احوال کو بتانے کے لیے محل کا منظر آتا ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے علاؤالدین سے کہا جاتا ہے تم لوگ مجھے جعلی خط دکھاتے ہو اور تم ان کی چالوں میں آگے فلاویوس تم احمق ہو۔ شہنشاہ فلاویوس سے کہتا ہے تم لوگ برسا سے مطمئن نہیں ہوئے اور جو یہاں تک آ گئے۔ علاؤالدین کہتا ہے علاؤالدین سے کہا جاتا ہے کہ اب میرے پوتے پر غداری کا الزام لگا کر اندرون انتشار پیدا کرنا چاہتے ہو۔ شہنشاہ کہتا ہے کہ میں ان چالوں میں نہیں آؤں گا اور علاؤالدین کہتا ہے ہمیں اس سے زیادہ نہیں بولتے جتنا کہ ہم جانتے ہیں، دیکھتے ہیں شہنشاہ آپ کیا کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ شہنشاہ سے علاؤالدین کہتا ہے کہ اس مہر کا مالک کون ہے جو اس پر لگی ہوئی ہے؟ وہ کمانڈر جسے آپ نے تیمورتاش کے پاس بھیجا تھا وہ ہمارے قید میں ہے، فکر نہ کریں۔ علاؤالدین شہنشاہ سے کہتا ہے کہ اور آپ کی بیٹی اس سے تفتیش کریں گی، فکر نہ کریں، یہ سب ہمارے اور آپ کے درمیان ہی رہے گا۔ فلاویوس کہتا ہے غداری عیاں ہے شہنشاہ۔ علاؤالدین بھی کہتا ہے غداری عیاں ہے شہنشاہ۔ شہنشاہ کہتا ہے یہ سب جھوٹ ہے، میرے پوتے مجھ سے غداری نہیں کر رہا، دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ شہنشاہ کو اس کا علم ہو جائے۔ علاؤالدین کہتے ہیں لیکن شہنشاہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ علاؤالدین اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ شہنشاہ یہ سب کچھ سمجھ جائے، وہ غداری کے خلاف تدبیر اختیار کریں، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی ہے جو آپ کو حقیقت دیکھنے سے روک رہا ہے۔ علاؤالدین شہنشاہ سے کہتا ہے علاؤالدین پوری کوشش کرتا ہے، کہتا ہے کہ ایسا کرنے والے موجود ہیں، بس بہت ہو گیا۔ علاؤالدین سے شہنشاہ کہتا ہے کہ میں صلح کے معاہدے کا پاس رکھوں گا، جس جہاز پر آپ آئے ہو اسی پر واپس لوٹ جاؤ۔ علاؤالدین کہتا ہے کہ آپ کا انجام بہت دردناک ہوگا، شہنشاہ سنبھل جائیں اور خبردار رہیں کہیں آپ کے ساتھ کچھ ہو نہ جائے۔ علاؤالدین یہ سب کہہ کر وہاں سے دور چلا جاتا ہے اور فلاویوس شہنشاہ کے پاس ہوتا ہے۔ شہنشاہ سے کہتا ہے فلاویوس شہنشاہ اگر واقعی آپ کے پوتے نے شہنشاہ فلاویوس سے کہتا ہے کہ خاموش رہو فلاویوس، کائی والوں کی چالیں دیکھو۔ فلاویوس خاموش ہو جاتا ہے اور شہنشاہ کی باتیں سنتا ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے کہ میں اپنے محافظ خود منتخب کروں گا، تیار ہو جاؤ، اکھاڑے میں جاؤ اور ہم دیکھیں گے